بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی نے پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے لیے تاریخ طے کر لی، کیسے بی جے پی رہنما کے انکشاف نے ہلچل مچا دی، کیسے بھارت نے دوبارہ خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی، مسلمانوں کے لیے مغربی ممالک میں اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، ترکی نے یورپی یونین سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ترک صدر نے میکرون کے اسلام مخالف بیانات پر فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، بھارتی جنتا پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے لیے تاریخ طے کر لی ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بی جے پی کی ریاست اتر پردیش کے چیف ستیندرا دیو سنگھ نے پارٹی کارکنان کے اجلاس میں بتایا ہے کہ نریندر مودی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت کب پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کرے گا۔ بی جے پی رہنما کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب بھارت اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے۔ مذکورہ رپورٹ، جس کا این ڈی ٹی وی اور انڈین ایکسپریس سمیت متعدد نشریاتی اداروں نے حوالہ بھی دیا، اس کے مطابق بی جے پی رہنما نے اپنے اس دعوے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے آغاز اور آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے جوڑا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان میں انہیں کہتے سنا گیا کہ رام مندر اور آرٹیکل 370 کے فیصلوں کی طرح نریندر مودی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کب کی جائے گی۔ ویڈیو میں انہوں نے ہندی زبان میں کہا ہے کہ تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ستیندرا دیو نے یہ بات بی جے پی کے ایم ایل اے سنجے یادو کے گھر پر منعقدہ تقریب میں کی، جنہوں نے بعد ازاں اس کی ویڈیو بھی جاری کی۔ بی جے پی رہنما نے اپنے بیان میں سماج وادی پارٹی اور بہوجن پارٹی کے کارکنان کو دہشت گردوں سے تشبیہ دی۔ ادھر اس حوالے سے جب مقامی ایم پی رویندرا کشواہا سے بی جے پی رہنما کے بیان سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یو پی میں بی جے پی کے صدر نے یہ بیان پارٹی کارکنان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا کہنا تھا کہ ستیندرا دیو سنگھ کا رپورٹ کردہ بیان انڈیا کے موقف سے انحراف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بعد ازاں بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس بات کو دہرایا کہ بھارت چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی ختم کرنا چاہتا ہے، تاہم ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ کسی کو 1 انچ زمین بھی نہیں لینے دے گا۔ دوستو، چین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بھارت کی جانب سے گدر بختیاں جاری ہے۔ بھارت نے دوبارہ خطے کا امن برباد کرنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے نیا انڈیا کے عنوان سے کانفرنس میں اپنے جنگی عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی زمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زمین پر بھی جا کر لڑیں گے۔ اجیت ڈوول نے مزید کہا ہے کہ غیر ملکی سرزمین سیکیورٹی خطرات کا باعث ہے۔ بھارت پہل نہ کرنے کے ماضی کے نظریے میں تبدیلی کر رہا ہے اور نیا انڈیا ڈاکٹرائن کے تحت جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں میدان جنگ بنا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ عالمی وبا سے ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نئے میزائل کے تجربات اور جنگی ساز و سامان کی خریداری جاری ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب بھارت نے خطے میں کشیدگی اور تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ حال ہی میں لداخ کی سرحدوں پر بھی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین کے ساتھ جھڑپ کی، جس پر منہ کی کھانا پڑی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجیت ڈوول اپنے بیانیے، جسے وہ نیو انڈیا کا نام دیتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اجیت ڈوول لداخ میں چین کے ہاتھوں بھارت کو ہونے والی شکست کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کو بھی سبق سکھانے کے در پر ہیں۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردگان نے ترکی کے عوام سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی ہے۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق انقرہ میں میلاد النبی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اردگان نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے مغربی ممالک میں اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اسلاموفوبیا کو مقامی سلامتی کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ یورپی یونین کی اولین ذمہ داری ہے کہ اسلام کے خلاف منافرت کو روکے۔ اس معاملے کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترک صدر نے کہا کہ یورپی رہنماؤں کو یورپ میں نفرت کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فرانسیسی صدر کی پالیسیوں کو روکنا چاہیے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
میلاد النبی کی تقریب سے خطاب میں اردوغان نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات پر فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بھی اپیل کی۔ واضح رہے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد اسلام مخالف تقاریر اور کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے نہ صرف گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کی حمایت کی بلکہ اسلام کو بحرانوں کا مذہب اور مسلمانوں کو فرانس میں علیحدگی پسند جذبات کے رجحان کا ذمہ دار قرار دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کے بیانات کے بعد فرانس سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور مسلم رہنماؤں میں طیب اردوغان نے دو ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے۔ اس سے قبل وہ فرانسیسی صدر کو اسلام مخالف بیانات پر دماغی علاج کروانے کا مشورہ بھی دے چکے ہیں۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب